پنجتن 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 الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى صحابه المكرمين المعظمين سبحان اللہ وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى أولياء أمته وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رحمة للعالمين یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجیو خدا کے واسطے مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے
معزز اور محترم سامعین، سورہ لیل کی آیات بینات کی تلاوت کرنے کا اللہ پاک نے شرف عطا فرمایا۔ اس ساری سورت مقدسہ اس کا کچھ حصہ میں نے پچھلے جمعے بھی آپ سے عرض کیا تھا، اور کچھ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اب بھی عرض کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات جو ہیں وہ نازل فرمائیں۔ آیت اسی وقت نازل ہوتی ہے جب دنیا میں کوئی واقعہ ہوتا ہے، پھر اس واقعہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا میرے پیارے محبوب ایسے اس کا حل ہے، اس مسئلے کا یہ حل۔ وَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ۔ اے انسان، میں آپ کو ڈراتا ہوں اس آگ سے جو بھڑک رہی ہے، جو بھڑک رہی ہے، اس آگ سے میں تمہیں ڈراتا ہوں کہ کہیں تم اس میں گر نہ جاؤ، تو اپنے آپ کو بچاؤ۔ لا یصلاھا الا الاشقی۔ اس آگ میں نہیں گرے گا مگر وہ شخص جو سب سے زیادہ بد نصیب ہے، بد بخت ہے۔ ہم کہتے ہیں نا شقی، یعنی بد نصیب۔ اشقا جو بہت بد نصیب ہے۔ اشقا جو لفظ ہے نا عربی میں، اس کا میں نے کہا کہ بہت ہی بد نصیب انسان جو ہے وہ جہنم میں گرے گا، اس آگ میں اس نے گرنا ہے۔ یا الہ العالمین، وہ اشقا ہے کون؟ وہ اتنا جو بد نصیب ہے وہ ہے کون؟ وہ اس کی نشانی کیا ہے؟ الذی کذب وتولی۔ اشقا وہ آدمی ہے، وہ انسان ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا اور نبی کریم سے منہ موڑا۔ اس سے بڑا کوئی بد نصیب ہے نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے نا، اشقا کا ترجمہ اللہ نے خود کیا کہ الذی کذب، جس نے یہ کہا کہ وحدہ لا شریک نہیں ہے، قیامت نہیں ہے، یہ دنیا نے ہمیشہ رہنا ہے، یہ باتیں ہیں نا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بد نصیبی۔ اشقا جس نے قرآن کو جھٹلایا، جس نے دین کو جھٹلایا، جس نے رسول اللہ کی تکذیب کی، جس نے اللہ تعالیٰ کی توحید کی تکذیب کی، وَتَوَلَّى، اور منہ پھیرا، سرکار سے جس نے منہ پھیرا، اس سے بڑا بد نصیب کیا۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، جو کہتا ہے مجھے کیا پرواہ ہے، مجھے معاذ اللہ کیا پرواہ کسی کی، سنا؟ تو اللہ حضرت عرض کرتے ہیں تو جہنمی ہے، تو جہنم میں جانا ہے، تب تیرے منہ سے یہ لفظ نکلا۔ مومن کے منہ سے نہیں نکلتے، مومن تو کہتا ہے میرا سب کچھ یہی ہے، سنا؟ میری زندگی بھی یہی ہے، میری موت بھی یہی ہے۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ تو کون ہے؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ یہاں تو خلیل اللہ جو ہیں وہ رسول اللہ کی واسطہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ یا اللہ ان کے صدقہ سے ہمارے اوپر رحم۔ خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی،
عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. یہ اللہ کا عرش ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹھنے کے لیے ہے. تو اتنی بلندی پر جانے والے جو ہیں ان کی عظمت کا کیا حال ہے. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو جا اندھ منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. تو اللہ فرماتا ہے اشقا یعنی سب سے بد نصیب انسان وہ ہے جس نے دین کو جھٹلایا ہے اور جس نے دین سے منہ پھیرا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى اور ان قریب ہم بچا لیں گے اس آگ سے, اس جہنم سے, اس آدمی کو جو بہت متقی اور پرہیزگار. اتقا جو بہت زیادہ پرہیزگار اور متقی ہے, ہم اسے اس آگ سے ہم بچائیں گے, ہم اسے بچا لیں گے. مولا وہ کون ہے؟ اتقا کون ہے؟ متقی کون ہے جس کو تو بچانا ہے؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا. متقی وہ انسان ہے جو اپنا مال اللہ کے راستے میں دیتا ہے تاکہ اس کا مال پاک ہو جائے. سبحان اللہ. یہ ہے متقی ہے نا. یہ تو نہیں کہا. اور دیکھو نا جو اللہ نے کہا وہ صحیح ہے نا. اللہ سے پوچھا کہ مولا اتقا کون ہے, متقی کون ہے جس کو تو نے جہنم سے بچانا ہے, جس کا تو وعدہ کیا ہے, تو وہ ہے کون؟ اس کی صفتیں بیان دے کہ اس کی کیا صفات ہیں. تو فرمایا الذی یؤتی وہ بندہ جو دیتا ہے مالہ اپنے مال کو یتزکا تاکہ وہ پاک ہو جائے, یا کہ وہ پاکیزہ بن جائے. پتہ چلا کہ یہ جو مال دینا ہے یہ اللہ کو بڑا پسندیدہ ہے. سنے مال کی ساری برکات ہے. یہ سخی کی جو اتنی شانیں ہے, یہ جو دیکھو نا مال ہی دیا نہ چاہے کافروں نے دیا یا مسلمانوں نے دیا تو کہتے ہیں نا یا اللہ تیرا شکر ہے. غیبی مدد مل گئی ہے تو مال کی وجہ سے ملی ہے, اور تو نہیں کہ وہاں آ کر وہ بیٹھ گئے. تو یعنی یہی کہہ رہے ہیں نا, ہم نے اللہ نے ہم پر احسان کیا, غیب سے اللہ نے ہماری مدد کی, غیب سے اللہ نے ہماری باں پکڑ لی. تو کیا دیا انہیں؟ مال ہی دیا, اور کیا دیا سنا. اب جو دوسرے ہیں جن کو نہیں اچھا لگا انہوں نے کہا کہ گداگر بن گئے ہو, سارے زمانے میں مانگتے پھرتے ہو. سنا کہ تو یعنی جیسی باتیں, جیسا دماغ ویسی بات کر دی کسی نے. لیکن یہ مال دینا جو ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ بہت, کیونکہ ہمیں اس سے محبت ہوتی ہے. سنا اتنی محبت ہمیں ہوتی ہے کہ ماں باپ سے بھی بڑھ جاتی ہے. ماں باپ کی محبت تو بہت بڑی ہے, لیکن جب ماں یا باپ مانگتے ہیں, پہلے تو انہیں مانگنا ہی نہیں, وقت ہی نہیں دینا چاہیے کہ انہیں مانگے, بلکہ بغیر مانگے ہی انہیں دینا چاہیے. تو اگر کسی وقت انہوں نے اشارہ بھی کر دیا تو پھر آپس میں مشورے شروع کر دیتے ہیں, بھائی مشورے شروع کر دیتے ہیں, بھائی اب کیا کرنا ہے, ابا جی نے تو یہ فرمایا تھا تو اب کیا کرنا ہے. تو پتہ چلا کہ وہ جو مشورہ کر رہا ہے اس کا دل نہیں چاہتا. اگر اس کا دل چاہتا ہوتا تو وہ کہتا ٹھیک ہے لو جی, تھا وہ جو مشورے پر آیا ہے تو اسی لیے آیا ہے کہ اب دل نہیں چاہ رہا. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ماں باپ کا کیا میرے بارے میں, میرے متعلق, تو فرما انت و مالک لابیک, تو بھی اور تیرا مال بھی سارا تیرے پیو دا ہی ہے, تیرا تو ہے ہی نہیں. رسول اللہ تو مان ہی نہیں رہے, رسول اللہ تو مان ہی نہیں رہے کہ تیرا ہے. رسول اللہ تو یہ کہہ رہے ہیں انت تو و مالو کا, اور تیرا مال لے ابی کا, تیرے باپ کا ہے. تو کیوں مشورہ کر رہے, جو تیرے پاس ہے دے لو جی ابا جان. سنا
آپ کے صدقہ سے ہی اللہ نے مجھے دیا تھا، اگر آپ نہ ہوتے تو میں نے کیا کرنا۔ بے شک۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیارے محبوب کریم، اس جہنم سے ہم کس کو بچانا ہے؟ اتقا، جو بہت پرہیزگار ہے۔ مولا کریم پرہیزگار کی نشانی کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکا، وہ بندہ کہ جو اپنا مال دیتا ہے اللہ کے راستے میں تاکہ وہ ستھرا ہو جائے، صاف ہو جائے۔ اب زکوٰۃ جب رکھی ہوئی ہے تو کیسے وہ ستھرا ہو جائے گا؟ صدقہ فطر دیا نہیں ہے، کیسے ستھرا ہو جائے گا؟ حج کیا نہیں ہے، کیسے ستھرا ہو جائے؟ جب اس پر حج فرض ہو گیا ہے تو اس کو کرنا چاہیے، تاکہ سرکار نے فرمایا جب فرض ہو جائے اور تمہارے پاس وسائل بھی ہوں تو فوری طور پر، کو کیا پتہ سال میں تو کیا کیا ہو جاتا ہے، منٹ کا تو پتہ نہیں ہے۔ تو اس لیے جو معاملات ہیں سنا، اب جو کل وہ پڑھ رہا تھا کہ الحمدللہ 1,79,000 بندے کی انہوں نے اجازت دی ہے، 1,79,000 بندے حج پر جانے کے لیے پاکستانیوں کو اجازت ملی، تو کتنا اللہ کا کرم ہے سنا۔ تو اب انہوں نے جانے 1,79,000 تو وہ ہے نا جو پڑھی لکھی بات ہے، اور اس کے علاوہ جو جانا ہے لوگوں نے وہ بھی تو جانا ہی ہے نا سنا۔ تو فرمایا وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی شان بیان کی، تو حضرت حسن رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا خدا اکرام فرما تحیت کا کہہ کے قرآن میں، خدا عزت کرتا ہے، خدا تعظیم کرتا ہے اپنے بندے کی۔ کس بندے کی؟ جو یہ کام کرتا ہے۔ خدا اکرام فرما طاعت کا کہہ کے قرآن میں، کریں پھر کیوں نہ اکرام اتقیا صدیق اکبر کا۔ پھر جو پرہیزگار ہیں وہ ابو بکر کا کیوں نہ اکرام کریں جن کا اکرام اللہ کرتا ہے۔ اب دیکھو نا یہ ساری صورت آپ کے شان میں نازل ہے، کیونکہ امیہ بن خلف ظالم وہ حضرت بلال کو مار رہا تھا، سرکار کا گزر ہوا، سرکار کی نظر پڑی، فرمایا کیوں ظلم کر رہے ہو، اس غریب کے اوپر کیوں ظلم کرتے ہیں؟ اور آپ کا قلب انور، سرکار کا قلب انور جو سب سے زیادہ رحیم و کریم ہے، تو آپ اس پشیمانی میں، اس پریشانی میں آپ اپنے کشانہ پر جلوہ گر ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق حاضر ہوئے، تو سرکار نے فرمایا ابو بکر میرا دل چاہتا ہے کہ آج بلال کو آزاد کروائی دے، آج بلال کو آزاد کروائی دے نا۔ یہاں بیٹھے ہیں اور باتیں ہیں، کبھی کبھی آپ جائیں نا جیل خانے میں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہاں کیا ظلم، پھر آدمی کا دل پھٹتا ہے، سنا آدمی کا دل پھٹ جاتا ہے کہ یار انسان کو قید کرنا جو ہے وہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو جو غلامی کا پٹا ہے وہ تو بہت بری بات ہے، سنا کہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے ارادے کا، اپنے خیال مقدس کا اظہار فرمایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر چلے، اجازت لی بار چلے، سیدھے اس کے گھر گئے۔ امیہ بن خلف سردار تھا نا، وہ مکے کا سردار جو تھا، تو اس کے گھر گیا، اور آپ نے بھی دیکھا کہ ان کی طبیعت جو ہے بلال کی بڑی پریشان ہے، ہر وقت جو ظلم ہی کرنا۔ تو آپ نے فرمایا امیہ بیچنا ہے غلام، کیوں اس کو مارتے ہو، کیوں اس کے ساتھ ظلم کرتے ہو، تو مجھے بیچ دو۔ سنا تو اس نے سمجھا شاید ایسے ہی یہ بات ہی کر رہا ہوں، تو کہا تو نہیں، آپ نے فرمایا تو بیچنا ہے، بات کر، زیادہ باطل نہ کر۔ اس نے بہت زیادہ قیمت لگا دی، حدیث میں یہی ہے کہ اس نے قیمت بہت زیادہ لگا دی، آپ نے دوسری بات ہی نہیں۔
یہ نہیں کہا کہ تو زیادہ یہ تو کالا ہے، یہ تو حبشی ہے، یہ تو اینو پڑھیا نہیں، اینو لکھنا نہیں آتا، سنا اینو تو پتہ ہی نہیں، سنا لیکن ان کو تو پتہ تھا یہ کتنا پیارا ہے۔ جب میرے پیارے آقا کو پیارا ہے تو مجھے بھی پیارا ہے۔ ہم نے پڑھے لکھے کو کوئی بات نہیں کرنی، بات تو کرنی ہے کہ سرکار کو پسند ہے کہ نہیں، سرکار راضی ہیں تو ہم بھی راضی ہیں۔ آپ نے اسے سارے پیسے دے دیے، اسی وقت دے دیے۔ آج بھی یہی ہے کہ جب کوئی چیز لینی ہو نا تو ہمارا دل چاہے تو پھر قیمت نہیں پوچھتے، اور جب نہ لینی ہو تو بس ہی مذاق ہی صحیح۔ اب جب آپ نے اتنی بڑی قیمت دے دی، لیکن اب بھی غور کرنے بات ہے کہ یہ بڑی قیمت کس کی لگی تھی؟ حبشی کی نہیں لگی تھی، یہ رسول اللہ کے غلام کی لگی تھی۔ سبحان اللہ۔ یہ عام بندے کی قیمت نہیں تھی۔ تو آج بھی جو رسول اللہ کا غلام ہے اس کی بڑی قیمت ہے، آج بھی اس پر بڑا کرم ہے۔ سنا جو سرکار کا نام لیتا ہے، سرکار سے محبت کرتا ہے، کل آپ نے دیکھ لیا جنازہ ہی تھا نا، بھئی شہر میں بڑے بڑے لوگ ہیں، سنا لیکن جنازے تو پھر علماء کے ہی ہوتے ہیں نا، کہ جگہ نہیں ملتی ہے، سنا اور لوگ انتظار بھی کرتے ہیں کہ اس جنازے میں چلو بھائی ہماری بھی بخشش ہے، ہو جائے گی۔ سنا 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے آدھا گھنٹہ جتنا بھی ہے۔ حضور محدث اعظم پاکستان کا 1960 میں جو جنازہ ہوا تھا تو اس وقت یعنی لیل پور کی تاریخ میں ایسا جنازہ نہیں تھا۔ پھر ان کے غلاموں کے حضور حضرت فقیہ اثر مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ کتنا بڑا تھا۔ ہاں 1 بجے سے لے کر 3 بجے تک ہم کھڑے رہے، سنا تو آپ کل بھی دیکھ لو اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو یہ رسول اللہ کے غلاموں کی باتیں ہیں۔ تو اب جو دوسرے تھے سردار، دوسرے سردار جو تھے ان کا وہ اصل میں بات یہ ہے کہ بلال کی نے کوئی احسان کیا تھا، ابو بکر پر بلال نے کوئی احسان کیا تھا تو اس کا بدلہ انہوں نے دے دیا۔ دیکھو نا اچھی بات نہیں کی، بری بات کی۔ حضرت جبریل آئے سرکار کی یہ بات ہوئی، حضرت جبریل اور آ کے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ یہ کہتا ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى۔ سبحان اللہ۔ میرے ابو بکر کے اوپر کسی بندے کا کوئی احسان ہے کسی کا، میں گواہی دیتا ہوں۔ وَمَا لِأَحَدٍ نہیں ہے کسی ایک کا بھی من نعمت تجزا کوئی احسان کہ جس کا اس نے بدلہ دیا۔ پھر مولا کیا ہوا؟ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ ابو بکر نے تو اپنے رب کریم کو راضی کرنے کے لیے یہ خرچ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ مزہ تو ہے نا، مزہ تو ہے نا کہ جس کے مال کی خدا قدر کرتا ہے، سبحان اللہ۔ جس کے فعل کی خدا قدر کرتا ہے، جس کے فعل کو خدا پسند کرتا ہے، جس کے فعل کے اوپر خدا ناز کرتا ہے بے شک کہ اس نے تو جو کام کیا ہے إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، رب اعلیٰ کی رضا کے لیے اس نے یہ کام کیا۔ ہم راضی ہیں، میرا پیارا محبوب راضی ہے۔ آیت کریمہ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو سرکار کے غلام ہیں، انہوں نے بھی تو یہ پڑھا نا، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہم تو صفر ہیں۔ پڑھا تو ان لوگوں نے ہے جنہوں نے اس کو سمجھا ہے، سنا کہ نہیں؟ اب وہ جب سرکار کے پاس لے گئے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا نا مصطفیٰ گفتش کے اقبال جو مصطفیٰ نے کہا اے نصیب کو ڈھونڈنے والے ابو بکر، تیرا نصیب تو بہت بڑا ہے۔ اے ابو بکر تجھے مبارک ہو، تیرا تو بڑا ہی نصیب ہے۔
اقبال جو اقبال نصیب در خریدن میں شوم انباز تو تیرے اس مال کے خریدنے میں بھی تیرا ساتھی بن گیا ہوں، کچھ پیسے مجھ سے لے لو، یہ مال اتنا خوبصورت ہے کہ میں تیرا ساتھی بن گیا۔ پتہ چلا نیکی کے اندر ساتھی بننا یہ رسول اللہ کی سنت ہے، سبحان اللہ، نیکی کے اندر ساتھی بن جانا یہ کس کی سنت ہے؟ رسول اللہ کی سنت۔ اب نہیں میں کلہ ہی کر دوں گا، میں کلہ ہی کر دوں گا، تو کلہ کی کرتا ہے؟ نیکی دے کام جڑے رل کے ہی ہوندے نے، نیکی دا کام رل کے ہی ہوندا۔ تو سرکار کیا فرما رہتے ہیں؟ در خریدن می شوم، اے پیارے ابو بکر اس خریدنے میں تیرا ساتھی ہوں، میں تیرا پارٹنر ہوں، میں تیرا شیئر کرتا ہوں، تم میں سے بھی آدھے پیسے لے لے۔ گفت ما دو بندگان قوتو، یا رسول اللہ میں بھی بلال بھی ہم تمہاری گلی کے گدا ہیں، میری کی حیثیت ہے۔ کردمش آزاد بر ہم روے تو، میں نے تو تمہاری طرف سے آزاد کیا ہے، اپنا تو میں نے نام ہی نہیں لیا، سبحان اللہ، میں نے اپنا تو نام ہی نہیں لیا نا۔ آج بھی جو نیک لوگ ہیں وہ اپنے پیروں کے، اپنے بزرگوں کے، اپنے باپ کے ہاتھ پر نہیں رکھتے، لو ابا جی تم دے دینا، پیر صاحب کو کہا دے تم دے، حالانکہ وہ پیار ہی ہے نا ایک، میری طرف سے نہیں ہے، یہ تمہارا ہی ہے، تم بانٹ دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساری صورت حضرت ابو بکر کی شان میں نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔